आज हमारा सदर ज़रदारी साहब से फिर से एक मुलाकात हुआ। सदर ज़रदारी साहब से पता चला कि आज जो मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स हैं और जो हमारी तरफ से पर्सनल फिजिशियन का कार्डियक स्पेशलिस्ट का नाम दिया गया, उन्होंने सदर ज़रदारी साहब को से मिला भी, उनके रिपोर्ट्स देखे हैं, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनका अपना नया मेडिकल रिपोर्ट जो अदालत ने मांगा है वो तैयार होगा और 11 तारीख को सदर ज़रदारी साहब का मेडिकल बेल और फरियाद तालपुर साहिबा का बेल का एप्लीकेशन पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमें इस अदालतों की तरफ से इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख पे इंसाफ होगा और सदर ज़रदारी साहब को वो तभी सहूलियात मिलेगा जो हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सारे जो हुकूमत के दबाव के टैक्टिक्स होते हैं, ये हुकूमत के टैक्टिक्स होते हैं कि वो अपने मुखालिफ को कैसे दबाव में डाल सकते हैं, वो अपने मुखालिफिन की कैसे ज़बान बंदी कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ख्र के साथ कहती है कि जो भी इनके टैक्टिक्स है वो जारी है, लेकिन हमारा जिद्दोजहद भी साथ साथ जारी है। हम इनकी दबाव की वजह से ना खामोश होंगे ना पीछे हटेंगे। और हमने इस 27 दिसंबर को जो तारीख़ी फ़ैसला लिया है कि इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी को लियाकत बाग में मनाया जाएगा और हम लियाकत बाग से इस सिलेक्टेड हुकूमत को ललकारेंगे, उन कोतों को पैगाम भेजेंगे कि आज भी पाकिस्तान के अवाम इस बात पे डटे हुए हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जदोजहद लीड कर सकती है ताकि हम एक जमहूरी अवामी हुकूमत बनाएं जो अवाम की फलाह की ख्याल रखे, अवाम की गुर्बत का, बेरोज़गारी का, महंगाई का इश्यूज़ का हल निकाले। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के अवाम ये कठपुतली तमाशे नहीं देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम अपने मसाइल का हल देखने चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम इस किस्म का हुकूमत नहीं देखना चाहते हैं जो हर दिन ड्रामाबाजी करते हैं। आज आपने देखा होगा हमारा वज़ीर आज़म साहब एक एंटी करप्शन इवेंट से तकरीर कर रहा था, कोई ऐप लॉन्च कर रहा था ताकि आप करप्ट अफराद को ढूंढ सके। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये जो ऐप है अपना ही कैबिना की जो मेंबर्स है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। कहीं जो पनामा का स्पेशल असिस्टेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? आपका डेप्यूटी वज़ीर आज़म का इन्वेस्टिगेशन जो इस वक्त नाअहल है उसका कब होगा? ये जो आपकी गठजोड़ है, आपकी जो BRT का मंसूबा है, आपकी जो माइंस का स्कैंडल है पख्तूनख्वा में, आज तक उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का रोना रो रहे हैं। अब नवाज शरीफ को कन्विक्शन के बाद आपने बाहर भेज दिया भी है, अब आप किस मुंह से कह रहे हो कि उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ेंगे? पाकिस्तान के अवाम ने आपको पहचाना है। आप वैसे ही सिलेक्टेड है जैसे हमारे माजी के सिलेक्टेड आते रहते थे। वो अपना ही जाली राज को कायम करने के लिए, अपना इललेजिटिमेट हुकूमत को पावर में, इक़्तिदार में रखने के लिए गरीब पे बोझ डालते थे। आप भी गरीब पे बोझ डालते हो। वो अपने जाली हुकूमत को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जैसे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। झूठ बोलना बंद कर दे और अवाम के मसाइल हल करना शुरू कर दे। अगर अवाम के मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारा अवाम का जो फेथ है हमारा सिस्टम में, हमारा जमहूरियत में, वो बढ़ता रहेगा।
ہمارا عوام دیکھتے ہیں. جس طرف پاکستان کے عوام اپنا نظر دہراتے ہیں, چاہے وہ معاشی صورتحال ہو, چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو, چاہے وہ فورن پالیسی کا مسئلہ کشمیر سے لے کے چائنا تک ہو, پاکستان کے عوام پریشان ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا نالائق, نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم میں نہ یہ صلاحیت ہے کہ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں, اور نہ وہ عوام کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. تھینک یو. وقار سکتی سر یہ بتائیں کہ جو ایک ڈاکٹر کی اجازت ملی ہے تو کون ہوگا آپ کی طرف سے؟ وہ ہو گیا ڈاکٹر ندیم قمر صاحب کو ہم نے چوز کیا, اس لیے ڈاکٹر ندیم قمر صاحب ایک ہارٹ کا اسپیشلسٹ بھی ہے, اور ہم اس کو جانتے بھی ہیں. تو اور جو حکومت کے انتظامیہ کے ڈاکٹرس تھے, جو ان کا جہاں تک میں نے دیکھا تھا پہلے ان کا پریسنگ جو کنسرن تھا وہ دل کا تھا, تو اس لیے ہمیں صرف ایک ڈاکٹر کا اجازت ملا, تو ہم نے ڈاکٹر ندیم قمر صاحب. راہل یہ بتائیے کہ میاں صاحبان جس طریقے سے این آر او آپ اپنا تعارف کرائیں. کام ہے روشن پاکستان یوتھ انگلینڈ سے, مانچسٹر سے. پلیز کام ڈاؤن, ڈونٹ آسک می اگین لائک دیٹ. سو وہ چلے گئے تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا کل کو زرداری صاحب بھی چلے جائیں گے, اس کے بارے میں Sir, I don't know about what organization. Roshan Pakistan. روشن پاکستان از انگلینڈ. Nice to meet you. میاں صاحب, صدر زرداری صاحب کا کیس بالکل الگ ہے. میاں صاحب جو ہے وہ کنوکٹڈ تھا, اپنا سزا گزار رہا تھا, اور صدر زرداری صاحب پہ بہت سے الزام لگے ہیں, لیکن کوئی کنوکشن نہیں ہوا. اس کے باوجود صدر زرداری صاحب جیل میں ہیں. تو اس لیے نواز شریف صاحب کا اور صدر زرداری صاحب کا فرق ہوتا ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ یو انیسنٹ انٹل پروون گلٹی, اور صدر زرداری صاحب آج بھی جیل میں ہیں جب اس کا کوئی کنوکشن نہیں ہے, اور میاں صاحب کنوکشن کے باوجود باہر ہے. یہ اس کا حق تھا, طبی بنیاد کی سہولت فراہم کیا گیا, لیکن جیسے ہمارا چیف جسٹس صاحب اور سب کہہ رہے ہیں, الٹیمیٹلی یہ ڈیسیجن, یہ چوائس خان صاحب کا تھا, اور خان صاحب نے کروایا. اعجاز. ایک تو آج آپ بڑے کھلے کھلے دکھائی دے رہے ہیں ملاقات کے بعد, تو ہم صحت کے بارے میں بتا دیں. پھر 2020 پیپلز پارٹی پر بھاری رہا, 2019 پیپلز پارٹی پر بھاری رہا. پیپلز پارٹی کے لیے 2019 میں کوئی بھاری نہیں رہا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے 2 قائد کے شہید ہوتے ہوئے لاش اٹھائے ہیں, ہمارے جو مشکلات آج ہم نے اس سال ہم نے مقابلہ کیا ہے, وہ ہمارے لیے کوئی مشکلات کا سامنا کوئی مشکلات نہیں تھا. اور اگر آپ عام آدمی کے مشکلات کے ساتھ کمپیئر کیا جائے, آپ عام جو مزدوروں کا, ہریوں کا, سفید پوش طبقے کا, چھوٹے تاجروں کا, دکانداروں کا جو معاشی صورتحال ہے, پورا پاکستان کے عوام نے ایک بھرپور مشکل واس کا مقابلہ کیا ہے. یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. کل یہ کہہ رہے تھے کہ شاید زرداری صاحب بھی ملک سے باہر چلے جائیں. آپ کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے, بات بھی ہوئی ہے, زرداری صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کی صحت کیسی ہے؟ صدر زرداری صاحب کا آج ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ جو ہمارا ملاقات ہوا, وہ صدر زرداری صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ ڈاکٹرز نے اس کا جو اسٹڈی ہے, جو ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ جو بنا ہے, ان کا ایگزامینیشن ہوا, اور اب تک وہ میڈیکل بورڈ کا رپورٹ نہیں آیا. وہ میڈیکل رپورٹ آئے گا, وہ میڈیکل بورڈ کا رپورٹ کورٹ میں پیش ہوگا, اور کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے گا کہ اگر ہمیں میڈیکل بیل ملیں گے یا نہیں ملیں گے, اور ہم فوراً انشاءاللہ تعالیٰ پھر صدر زرداری صاحب کو کراچی کا ہاسپٹل میں ہم شفٹ کریں گے. خالد دیا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے لیے اپوزیشن کے ساتھ اتفاق رائے ہو گیا ہے, کیا آپ کی نالج میں ہے کہ کس کا نام دیا جا رہا ہے؟ میرا نالج میں ہے کہ جو حکومت ہے انہوں نے ہر کوشش, ہر منصوبہ استعمال کیا کہ کوئی کنسنسس نہ ہو, اس پروسیس کو ڈریگ آؤٹ کیا جائے, الیکشن کمیشن کو سیبوٹاج کیا جائے, غیر فعال کیا جائے. اور اپوزیشن کا پورا کوشش یہی رہا کہ ہم یہ اداروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, ہم پارلیمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروسیس سے کوئی نتیجہ نکلے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کنسنسس بنے, اور اگر حکومت کے وزیر یہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ agreed ہے اور consensus بنے گا, I can assume that means that the government has decided to agree to one of the opposition parties' names. اگر they've agreed to one of the opposition parties' suggested name, تو بڑا آسانی سے حل ہو جائے گا.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ جو جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے نہ اس کا ایک خواب ہے کہ سندھ حکومت پہ بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہو جو ہمارے صوبے کے عوام کے حقوق پہ سودا کر کے اپنا وفاق کے ساتھ دے، اور ہر سازش ناکام رہا، ہر موقع پہ ان کا یہ کوشش ناکام رہا۔ آپ نے کتنے بار سنا ہے کہ سندھ حکومت جاری ہے، جا رہی ہے، آپ کتنے بار سنے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ اریسٹ ہونے والا ہے، لیکن اب بھی سندھ حکومت ہے، اب بھی سندھ کا وزیر اعلیٰ۔ آج میں ویکینڈ پہ واپس آتے ہوئے ہم نے کراچی میں 7 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کیا ہے، نہ کوئی ٹرائل چل رہا ہے ہمارا وزیر اعلیٰ کے خلاف، نہ کوئی نمبرز ہے ہمارا اپوزیشن کے پاس۔ یہ 2-3 کے دکا ٹانگا حکومت جیسے ان کا یہاں ہے مہمانوں کا حکومت وفاق میں، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی مینڈیٹ ہے، 99 MPAs ہے۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت مشکل ہے اس صورتحال میں ایک جمہوری طریقے سے پروونشل حکومت کو ہٹانا۔ خواجہ آصف نے ابھی قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ نواز شریف کے گھر میں جو حملہ ہوا، جو ہنگامہ ہرائی ہوئی لندن میں، اس کے بعد اب حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، نہ ہی چیف سیکورٹی کے معاملے پر، نہ ہی کسی اور حوالے سے۔ کیا انہوں نے آپ کو اعتماد میں لیا اس طرح؟ اور اگر نہیں لیا تو کیا پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی موقف ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس جمہوریت چلے، اصل جمہوریت ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے یا نہ کوئی اور سلیکٹڈ وزیر اعظم آئے۔ اگر باقی اپوزیشن جماعتوں اس اصلی جمہوریت میں اسی بات پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو اچھی بات ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔